السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ لائٹ آف کر دوں ورنہ اس پہ لائٹ پڑ رہی ہے. تھوڑے لوگوں کو ٹیگ کر دیتے ہیں. اچھا، اس میں جو میں ٹیگ کر رہی ہوں جو اس گروپ میں نہیں آنا چاہتے تو کائنڈلی آپ لوگ مائنڈ مت کیجیے گا، کیونکہ جو نام میرے پاس آ رہا میں پڑھ نہیں رہی، بس میں ٹیگ کر رہی ہوں. ٹھیک ہے نا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسما کیسی ہیں آپ؟ کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کرے آپ سب لوگ ایمان اور عمل کی بہترین حالت میں ہوں، اور رب سے دعا ہے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں صحت مند رکھیں، اور جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ اور نافعہ عطا فرمائے. آمین. اور ایسی جگہ سے انہیں شفا دیں جہاں سے ہمارا گمان بھی نہ ہو. اور یہ جو وائرس ہے نا، اس کو تو اللہ تعالیٰ بالکل جڑ سے ختم کر دے کسی صورت، اور لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ کیئر کریں، پھیلائیں نہیں اس کو، اور گھروں میں رہیں، اور اگر بیمار ہیں تو باہر نہ نکلیں. ٹھیک ہے نا؟ گھروں میں ہیں تو گھروں میں رہو. جو ہاسپٹل میں لوگ، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس لوٹائیں، اور اس مرض سے ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین. آج انشاءاللہ ہم یہ تھوڑی سی ڈیپ بریدنگ کر لیتے ہیں، اس وجہ سے کہ ہمیں اس میں کیونکہ ہم اسٹریچنگ ہے زیادہ، تو ڈیپ بریدنگ سے ہمیں فائدہ ہوگا، آواز اور سانس جو ہے ہماری جلدی ٹوٹے گی نہیں. ٹھیک ہے؟ تو چلے میرے ساتھ تھوڑی کر لیتے ہیں ڈیپ بریدنگ. اگر آکسیجن انہیل کرتے وقت آپ پیٹ پھلا لیں گے نا تو یہ بہت صحیح رہے گا، اور جب کاربن ڈائی آکسائڈ کو آپ باہر نکالیں گے تو پیٹ بالکل فلیٹ ہو جانا چاہیے. تو بہت بہترین ایکسرسائز ہو جاتی ہے ہمارے لنگس کی. ٹھیک ہے؟ اندر باہر اندر باہر اندر باہر، کیپیسٹی اس کی بڑھ جاتی ہے، اسٹریچنگ بڑھ جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ ہوا ہم بھر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور جب ایک دفعہ عادت ہو جائے تو تھوڑی چند سیکنڈز کے لیے اندر رکھنا شروع کر دیں. اور جو نئے دیکھنے والے، نئے کرنے والے، ان سے میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ کریں. بچے یا بوڑھے وہ بھی نہ کریں، بیمار ہیں وہ نہ کریں، ایپلیپسی کے پیشنٹ ہیں وہ بھی نہ کریں. ٹھیک ہے نا؟ صرف وہ لوگ کریں کہ جو کر سکتے ہیں، صحت مند ہیں، جنہیں چکر نہ آئیں. اور ایک بعض اوقات نا ڈیپ بریدنگ کا طریقہ بھی نہیں آتا، اس سے بھی چکر وغیرہ بہت آتے ہیں، تو اس کا بھی خاص آپ لوگوں نے دھیان رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اب آپ کو صحیح نظر آ رہا ہوگا. تو چلیے شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تھوڑی سی ریویژن کریں گے، اور لاسٹ ٹائم سارا بتا دیا تھا، اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نیو ہم جو ہے حروف مقطعہ وہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ پوری ڈیٹیل میں نے لاسٹ ٹائم آپ لوگوں کو بتا دی. اب جو رول آئے گا نا پڑھنے کے دوران، جو ہی آئے گا میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی. ٹھیک ہے؟ چلے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. آمین. چلے جی، انگلیاں اپنے تیار رکھ لیں. 6 کاؤنٹس کے لیے آپ نے لام 6 کاؤنٹ ہے، غنہ جو ہے وہ 2 کاؤنٹ کا ہے، پھر میم 6 کاؤنٹس کا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہاں تک سیم ہے. صاد آگے 6 کاؤنٹ کا ہے. رول بتا دیا تھا میں نے. الف لام تک سیم ہے. را پھر 2 کاؤنٹس ہے، پھر الف لام میم را، کیونکہ یہ پڑھ چکے یہ ساتھ اس کے کنٹینیویشن میں. ٹھیک ہے؟ تو اس سے پڑھنے میں آسانی ہوگی. نئے پھر یہ پڑھیں گے، پہلے ریوائز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ چلیں میں پڑھوں گی. یہ تو پڑھے میں آپ لوگوں نے، تو میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. یہ والے پھر آپ نے پاز دینا ہوگا. ٹھیک ہے؟ الف لام میم. ٹھیک ہے؟ پاز دے رہی ہوں تاکہ سانس تھوڑی لی جائے اور دوبارہ شروع کی جائے. الف لام صاد. ٹھیک ہے؟ بہت باریک قلقلہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ اچھا، جب بھی اس کمپلیٹ کو پڑھ لیں، ٹھیک ہے، سانس آواز توڑیں. اس کو پڑھا کمپلیٹ، سانس آواز توڑی. اب ادھر آ جائیں.
اچھا را کی ہم وہ کریں گے، را کا مخرج ذرا اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. جب زبان یوں اسٹریٹ جاتی ہے اور ایلویولر رج جو ہے، جو اس کے اینڈ آف رج ہے نا، جہاں گمس کا مطلب جو رج بنی ہوئی ہے اس کا اینڈ جو ہے ابھار ہے جہاں پہ زیادہ، وہاں پہ یہاں یہ لگے گی تو تھوڑا سا گیپ پیدا ہوگا، تو آواز رائٹ اینڈ لیفٹ جائے گی، تھوڑی سی ٹرن ہوگی، انحراف اور تقریر، تبھی خوبصورت آواز ہوگا. اس کا آپ لوگوں نے بہت دھیان رکھنا ہے، ٹھیک ہے. الرا 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 را 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 الرا 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 ان ار ان ار ان ار. ٹھیک ہے، یہ میں نے لاسٹ ٹائم آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ نے اس طرح پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو چلیں پڑھتے ہیں. الف لام را، جو لام کو ہم نے کھولا اس کے اندر جو میم تھا اس کی آواز کو بھی ہم نے چلانا ہے. ٹھیک ہے، دوبارہ پڑھتے ہیں. الف لام لام لام. ٹھیک ہے، لے کی آواز آنی چاہیے. لیمپ ہوتا ہے نا، لیم لیم، یہ لے کی ساؤنڈ ہونی چاہیے، لے نہیں ہونا چاہیے، موٹا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، الف لام را را را، بس اتنی آواز میم کی چلے گی کہ میم کے مخرج پہ گئے اور دونوں ہونٹوں کے خشک حصے ملائے اور چھوڑ دیے. را را. ٹھیک ہے، یوں نہیں کریں گے را را، نہیں. ٹھیک ہے، دوبارہ دیکھیے. الف لام را، بس میم پہ آئی، دونوں ہونٹوں کو ملایا خشک حصوں کو، اور پھر اس کے بعد مخرج چھوڑا اور را کا مخرج ہے اس کو میں نے پکڑا. ٹھیک ہے نا. اچھا دیکھیں، ہم ایک را انگریزی میں پڑھتے ہیں، ایک را ہم عربی میں پڑھتے ہیں، دونوں میں بہت فرق ہے. را جو ہے را انگلش میں را. ٹھیک ہے، را یہ را ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اس میں ہم مخرج کو ٹچ نہیں کرتے. را مٹیریلز موٹا کرنے کے لیے ہم سکھاتے ہیں کہ آپ را پڑھیں، لیکن یہ کہ اس میں مخرج پہ زبان نہیں جاتی، لیکن عربی میں را جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے عربی کا را پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ والا جو ہے یہاں تک 6 کاؤنٹس لیم، 2 کاؤنٹ کا غنہ آواز سے شو کریں گے، 3 تک چلا جاتا ہے، 2.5 3 تک. ٹھیک ہے، اور پھر میم کو 6 کاؤنٹ اور پھر را کو. تو یہ آسان ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے، چلے پڑھتے ہیں. الف لام میم را. تو مجھے بتائیں آپ لوگوں کو مشکل تو نہیں ہو رہی اس کی ادائیگی میں؟ اچھا، جو بعد میں آنے والے ہیں کائنڈلی وہ بھی انہی انسٹرکشنز کو فالو کریں اور لوگوں کو بلائیں، کیونکہ لوگوں کو اس کی ادائیگی نہیں آتی. بہت سارے لوگ ہیں جنہیں نہیں آتی. ٹھیک ہے، جن کو تجوید کی سدھ بدھ ہے یا جنہوں نے تجوید سیکھی ہوئی ہے، تو وہ بھی اگر ایک اس میں وہ ریپیٹ نہیں کرتے اسے تو وہ بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے لیے بھی اور جو نئے سیکھنے والے ہیں ان کے لیے بھی اس میں بہت زیادہ فائدہ، اور جتنی دفعہ پڑھیں گے اتنا زیادہ ستھرا اور کھرا ہوگا یہ. ٹھیک ہے، یہاں پہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے. اب یہاں میں نے تھوڑی کیلکولیشنز کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ یہاں دیکھیں کیف ہے، اس پہ مد کا نشان اس بات کو شو کر رہا ہے کہ اس کو 6 کاؤنٹ کھینچیں گے. کھڑی حرکات جو ہے وہ حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہیں، تو انہیں 2 کاؤنٹ کھینچیں گے، یا. ٹھیک ہے. اچھا، آئین بھی یہ 6 ہے، یہ بھی 6 ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی 6 ہے. آئین کو ہم ایسے کرتے ہیں، میں نے اب بھی جہاں بھی پڑھایا 6 ہی پڑھایا ہے، تو ہم اس کو کیونکہ اگر ہم کھینچ سکتے ہیں تو کہتے ہیں پسندیدہ 6 ہوتا ہے، تو اسے میں 6 کرواتی ہوں. تو اگر کسی کی سانس کم ہے تو 4 کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی میں نے پھر فارمولہ الگ سے بنایا. صاد جو ہے اس کو 6 کاؤنٹ ہم نے کھینچنا ہے. دال پہ باریک قلقلہ کریں گے. ٹھیک ہے، اب یہاں دیکھیں جب ہم اسے کھولتے ہیں تو ہمیں یہ کیف ملتا ہے. ٹھیک ہے، کیف کو کھولا تو ہمیں یہ ملا، مد بنی، مد لازم حرف مخفف بنی. ہے 2 کاؤنٹ ہے، یا 2 کاؤنٹ ہے. آئین 4 کر لیں یا 6 کر لیں. ٹھیک ہے، اور کیونکہ لین آ رہا ہے نا، آئین کو کھولا ہم نے، یا ساکن سے پہلے زبر آئین کے اوپر اور نون ساکن کی وجہ سے اس کو کھینچ رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے. اچھا، اب آئین کا جو نون ہے اس میں آپ دیکھیں تو اس کے بعد ہمارے پاس صاد آ رہا ہے. جب صاد ہوتا ہے نون ساکن کے بعد، جب 15 لیٹر میں سے حروف اخفا نون کا لیٹر نہ ہو اور اظہار کے لیٹرز نہ ہو، الف نہ ہو، تو پھر ہمارے پاس جو باقی 15 لیٹرز بچتے ہیں اس میں ہمارے پاس اخفا ہوتا ہے. یہاں پہ موٹا اخفا ہوگا، یعنی نون کو ایک خاص انداز سے پڑھا جائے گا. جب اخفا کا لیٹر دیکھا جائے گا، وہ خاص انداز کیا ہے کہ نون کو چھپائیں گے، رائٹ اوے صاد کے مخرج پہ جائیں گے، غنہ ریٹین کرتے ہوئے، یا کاملہ گریڈ کا لانگ کمپلیٹ غنہ ادا کر کے پھر ہم صاد کو 6 کاؤنٹ سے ادا کریں گے. ٹھیک ہے نا.
اخوا بھی موٹا ہوگا، تو اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی. یہ ساری کیلکولیشنز میں نے لکھی ہوئی ہیں کہ کیف کو کتنا کھینچنا ہے، پورا میں نے ڈیٹیل دی ہوئی ہے. اور دوسرا جو فارمولا میں نے ابھی کلاس شروع سے پہلے میں نے بنایا کہ میں نے کہا یار میں یہ دیکھ لیتی ہوں کہ کچھ لوگ زیادہ نہیں کھینچ سکتے. پھر پڑھنے کا طریقہ میں نے انگلش میں بھی ہاں لکھ دیا ہے اور ملا کے بھی لکھ دیا کہ کیف ہے یا عین کو کس طرح آپ لوگوں نے ادا کرنا ہے. تو اس کا اسکرین شاٹ لے لیں تو آپ کے پاس یہ محفوظ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ 6 ہے، دیکھیں کیف کو ہے 2 ہے، یا 2 عین 4 2 6 ہے. ٹھیک ہے، تو مرضی ہے 6 کریں، مرضی ہے تو 4 کریں. صاد جو ہے یہ 6 ہے اور قلقلہ اس میں جو ہے وہ ہمارے پاس باریک قلقلہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیلکولیشنز اس کی ہو گئی ہیں. اب اس کو ادا کیسے کریں گے تو سن لیجئے گا، میں کرتی ہوں. یا تو 2 2 3 3 ملا کے کر لیں یا الگ الگ کر لیں، ایک ایک کو ستھرا کر لیں پھر ملائیں. ٹھیک ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں، سانس کھینچتی ہوں میں اور میں پڑھتی ہوں، پھر آپ لوگ کوشش کیجیے گا، سانس کھینچیے گا اور پھر پڑھیے گا. ٹھیک ہے، تو ڈیپ بریدنگ اسی لیے کیے نا تاکہ سانس نہ ٹوٹے. ٹھیک ہے نا. کیف ہے یا عین صاد. ٹھیک ہے، اور آرام سے ہو گیا. یہ موٹا ہمارے پاس اخفا ہوا ہے صاد کے مخرج میں. عین دیکھیں صرف یہاں سے اگر آپ دیکھیں، میں اس کی پریکٹس اگر آپ کو کراؤں، عین 4 کاؤنٹس کرتی ہوں عین کو. ٹھیک ہے، عین صاد، یہ 6 ہوگا، یہ 4 ہوگا. ٹھیک ہے، اگر اس کو کریں گے. اب آپ لوگ پڑھیں، مجھے بتائیں آپ لوگوں نے پڑھا، آپ لوگ کو کیسے لگا؟ صرف عین اور صاد. عین کو آپ پڑھیں، ادا کریں 4 کاؤنٹس انگلیوں کے اوپر. ٹھیک ہے، عین کو اس طرح کرنا ہے آپ نے، اور پھر آپ نے اخفا کرنا ہے اور پھر صاد ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کریں اور پھر مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں سے ہوا یا نہیں ہوا. اور مجھے بتا دیں اگر ہو گیا تو وائی لکھیں کہ ہاں ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہمیں. اس سے پتہ کیا ہوا ہے، جو میں آپ کو لکھواتی ہوں، لوگوں کو بھی انکریجمنٹ ہوتی ہے کہ ہاں ہم کر سکتے ہیں. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں وہ یہ بڑا مشکل ہے، ہمیں نہیں آتا. تو جب آپ لوگ کریں گے، کیونکہ آپ لوگوں نے ابھی سنا ہے، ہو سکتا ہے بہت ساروں کو ماشاءاللہ آتا ہو جیسے کہ میں کہہ رہی ہوں، تو انہیں پریکٹس ہو، یا بہت سارے جو ہے وہ ابھی سیکھ رہے ہیں، تو اسے دوسرے لوگ بھی جب سیکھیں گے نا تو ان کو بھی ہوگا حوصلہ کہ ہم بھی ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دوبارہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پورا کریں گے. ٹھیک ہے، کیف کیف کیف. ٹھیک ہے، فا میں نے ادا کیا، فا ادا کرنا ہے. ہر جو چیز ہے نا، مخرج جو اس کے اندر ہجوں میں موجود ہے وہ ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، کیف ہے یا مخرج پہ جائیں گے، ہے کے بھی یا کے بھی. ٹھیک ہے، ہے یا. دوبارہ کیف ہے یا عین صاد. ٹھیک ہے، اب آپ لوگ کریں 4 کاؤنٹس کے ساتھ کر کے دیکھیں کیسا ہوتا ہے. 6 کاؤنٹس ہم 2 دفعہ کر چکے. ٹھیک ہے، ہو گیا ڈن الحمدللہ. دوبارہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جنہوں نے کر لی وہ میرے ساتھ ہی کریں. ٹھیک ہے، میرے ساتھ کریں. کیف ہے یا عین صاد. 6 کر لیں عین کو. ٹھیک ہے، کبھی 4 کریں کبھی 6 کریں، جیسے آپ کو صحیح لگے، دونوں طرح سے صحیح ہے. اچھا، اب یہ ہو گیا. اس کی پھر بعد میں ہم جب ریویژن کر لیں گے تو ایک دفعہ دوبارہ اس کے اوپر آتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، یا ہو سکتا ہے ابھی اس کی پریکٹس کرا کے پھر ریویژن کی طرف میں جاؤں. اچھا دیکھیں، ریویژن میرے ساتھ ضرور کریں. ٹھیک ہے، حالانکہ میں تھک جاتی ہوں، الحمدللہ اس تھکن میں مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. اللہ سے قبول فرمائے. لیکن یہ ہے کہ مجھے یہ ہوتا ہے کم از کم آپ لوگوں نے میرے ساتھ ریوائز کر لیا. مجھے پتہ ہے گھروں میں بہت کم ٹائم ملا ہے، خاص کر سانس ٹوٹ رہی ہے. کوئی بات نہیں، اب یہ ہم کرتے ہیں 4 کا کرتے ہیں، دوبارہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہے تو موٹی ہے، اسے کھینچیں گے. تو ہے باریک ہے کو باریکی سے ادا کریں گے. ٹھیک ہے، 2 کاؤنٹ ہے مد اصلی ہے. تو ہے کی آواز لٹائیں گے نہیں، امالہ نہیں کریں گے، آواز اوپر جائے گی. ٹھیک ہے، تو ہے
اچھا اب اس کی طرف آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے یہ سمپل ہے لیکن اس میں تھوڑی سی مشکل یوں ہے کہ اس کا جو موٹا لیٹر ہے وہ موٹا نہیں ہم ادا کرتے. تو موٹا ادا کرنا ہے تاکہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو. ٹھیک ہے مزہ آ رہا ہے نا؟ ہاں دیکھو مزہ آ رہا ہے میرے کو الحمدللہ. اچھا اب تو جو ہے اس کو کھینچیں گے 2 کاؤنٹ. سین کو ہم کھینچیں گے. اس کا بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں یہ رہا. ٹھیک ہے اس کا بھی تھوڑا یہ بھی آپ اس کی بھی وہ لے لیں. اور ادھر بھی میں نے بنایا ہوا ہے یہ سمپل میں نے بنایا ہوا ہے کھینچنے کے لیے. ٹھیک ہے پہلے اس کا اسکرین شاٹ لے لے. یہ سمپل ہے. ٹھیک ہے کہ اسے کیسے پڑھتے ہیں. اور یہ جو ہے یہ میں نے تھوڑا سا ڈیٹیل میں بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے اس میں دیکھیں تو 2 کاؤنٹس پڑھا جائے گا. ہے 2 کاؤنٹس تو مد اصلی ہے تو ہے جیسے ابھی میں نے آپ کو پڑھایا تو ہے. اچھا پھر یہاں تو موٹا پڑھیں گے. اور سین دیکھیں اس پہ مد کا نشان ہے اس کا مطلب ہے ہم اس کو 6 کاؤنٹ کھینچیں گے. اچھا سین کو ہم نے کھولا تو ہمیں کیا ملا؟ نون ساکن. اب نون ساکن کے بعد جب میں نے کہا کوئی لیٹر آئے گا یہاں میم آ رہا ہے یرملون میں سے لیٹر آ رہا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس ادغام ہو رہا ہے. کون سا ادغام؟ تام بالغنہ غنے کے ساتھ ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ نون اور میم کی جو خوبیاں ہیں وہ آپس میں ایک جیسی ہیں. ٹھیک ہے نا تو اس وجہ سے نون کی آواز مکمل طور پہ غنہ سمیت میم میں چلی جائے گی. اور اس پر پھر ہم کیا کریں گے کہ اکمل گریڈ کا فرسٹ گریڈ کا جو دی موسٹ کمپلیٹ لانگیسٹ غنہ ہوتا ہے وہ کریں گے جو 2.5 سے 3 کاؤنٹ تک اس کی آواز چلی جائے گی. جیسے شد بتا رہے پھر مد لازم حرفی مستقل بن جائے گی. وہاں وہ والی جو مد تھی جہاں پہ یہ مرج نہیں ہوتا وہ کیا ہوگا؟ مد لازم حرفی مخفف ہوگی. ٹھیک ہے لیکن یہاں مرجنگ ہو رہی ہے اگر آپ دیکھ رہے ہیں میم کی. ٹھیک ہے نون کی میم میں ہوگی مشدد ہو گیا تو مد لازم حرفی مستقل کہلائے گی. ٹھیک ہے جہاں لاسٹ میں مرجنگ نہیں ہو رہی وہ مخفف ہے. جہاں مرجنگ ہو رہی ہے نون کی میم میں تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ مستقل ہو گئی بھاری ہو گئی. ٹھیک ہے نا تو پڑھنے کا طریقہ میں نے دیکھا اکٹھا یہ لکھا ہے تو سین میم نہیں پڑھیں گی کیونکہ نون میم میں چلے گیا تو ہم تو سیم میم پہ غنہ کر کے پھر پڑھیں گے. ٹھیک ہے تو اس کا بھی اسکرین شاٹ لے لیں. اس کا بھی اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے بعد میں آسانی ہو جائے. ٹھیک ہے تو چلیں اب شروع کرتے ہیں. تو سی کی آواز نیچے جائے گی. ٹھیک ہے اس میں غنہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے اچھا میم کا جو مد ہے نا میم کے بعد جب کھولتے ہیں اس کے تو یہ جو یا ہے اس کے اندر جو اس کو کھینچے یوزلی اس میں لوگ غنہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے می دیکھیں غور سے سنیے می. اب می کے یا میں غنہ آ گیا تو وہ ہم نے نہیں کرنا. ہم نے اب غور سے سن گے می. ٹھیک ہے میں نے ناک بند کیے لیکن یا میں نے ادا کیے غنہ یا کے اندر نہیں جا رہا. ٹھیک ہے تو جبڑا نیچے لے کے جائیں تھوڑا سا تاکہ اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ کی آواز کیونکہ سانس نکالتے ہیں نا لوگ اس کے چکر میں کیا کرتے ہیں بجائے سانس نکالنے کے نیچے آواز جائے تو وہ کیا کرتے ہیں اسے مینیج کرنے کے لیے بند کر دیتے ہیں. غبارہ بنتا ہے اور ساری کی ساری جو آواز ہے یا کی وہ ناک میں چلی جاتی ہے اور وہاں سے پھر وہ غنہ ادا ہوتا ہے. میں نے کرتے ہوئے دیکھا ہے بچیوں کو تو مجھے پھر ان کا میں نے صحیح کروایا. ٹھیک ہے نا تو ہم کیسے پڑھیں گے اسے تو سی ٹھیک ہے اور آخر میں میم کی آواز کو ہم نے کیا کرنا ہے چلانا ہے. ٹھیک ہے اچھا اب اس پہ دوبارہ لمبی سانس لیں تھوڑی سی اس کو پریکٹس کر لیتے ہیں 2-3 دفعہ. اس سے یہ ہوگا کہ سانس جلدی نہیں ٹوٹے گی. آپ کو جتنی زیادہ پریکٹس ہوگی اتنی سانس نہیں ٹوٹے گی. چلیں شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے پہلے سانس لیں. دیکھیں میں نے کیا کیا سانس لیا آپ لوگوں کو ٹرین کرنے کے لیے. پہلے سانس لیں ناک سے نا کیف ہے یا عین صاد. ٹھیک ہے کیا کیا میں نے کہ ایک سانس کھینچی اسی سے میں نے یہ پڑھا. ٹھیک ہے اور یہ 4 کاؤنٹس رکھا میں نے. اس کو 6 بھی رکھ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے نا دوبارہ پڑھتے ہیں کیف ہے یا عین صاد. اب میں نے اس کو 6 رکھا اور میری سانس نہیں ٹوٹی کیونکہ میں پریکٹس کر لی تھی. میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ابھی میں نے پریکٹس کی ڈیپ بریدنگ میں نے کی ہے. اس سے کیا ہوا کہ سانس نہیں ٹوٹی. دوبارہ کریں میرے ساتھ تاکہ سانس نہ ٹوٹے آپ لوگوں کی. ٹھیک ہے کیف ہے یا عین صاد. ٹھیک ہے دوبارہ 6 کاؤنٹ ماشاءاللہ کھچ گیا. سانس نہیں ٹوٹی
تو آپ لوگوں نے اسی طرح پریکٹس کرنا ہے، ٹھیک ہے. اب نیکسٹ پہ آتے ہیں. تو ہے عکس الحلق سے، ٹھیک ہے. تو اپنے مخرج سے کھینچیں گے. تو ہے تو سی. اچھا اس میں زبان کی جڑ نہیں اٹھائیں گے کہ سی کی آواز آئے. سی، ٹھیک ہے. سی انگلش لیٹر سی ہوتا ہے نا، سی کو ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے. مخرج پہ جائیں گے کیونکہ سین کا جہاں پہ مخرج ہے وہاں سے ادا ہوگا، ٹھیک ہے. تو سی ٹھیک. ایک دفعہ اور. تو سی ٹھیک ہے. ہوگی اچھے سے پریکٹس. آ جائے ریویژن کی طرف یا اسی کو پڑھنا ہے مجھے بتا دیں آپ لوگ. اگر ریویژن آپ چاہ رہے ہیں تو آر لکھ دیں تو میں سمجھ جاؤں گی ریویژن چاہیے، تو ہم پیچھے سے ریویژن سٹارٹ کر دیتے ہیں. اور اگر اسی کو چاہیے تو آئی لکھ دیں، ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں آر چاہیے یا آئی چاہیے ریویژن. اوکے گڈ. آ جائیں جی ریویژن کی طرف آ جاتے ہیں. ریویژن کے لیے ہم یہ والا پیج استعمال کر لیتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے ریویژن میں جو سب سے ضروری، سب سے جو پہلی چیز ہے وہ ہمارے پاس ہے حروف الہجا. اچھا میں جتنی بار بھی یا یقین مانیں اسٹوڈنٹس، آج خیر ٹرائلز بھی تھے الحمدللہ کافی سارے اسٹوڈنٹس کے میرے پاس، اور ذرا تھوڑا سا میں تھک بھی گئی، شاید آواز بھی اس سے میری تھوڑی بھاری سی ہو رہی ہے. تو آپ جتنے بھی اسٹوڈنٹس میں ان کو سن رہی ہوں نا تو کہیں نہ کہیں تھوڑی سی ہے، مطلب دیکھیں، اور جو نئے پڑھنے والے خاص کر وہ اتنا خوبصورت پڑھ رہے ہیں، لیکن جب بھی میں اس کو ریوائز کرواتی ہوں تو کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت کمی آ جاتی ہے. کہیں تو مصروفیت ہوتی ہے، کچھ بہت زیادہ ریویژن بھی کرتے ہیں الحمدللہ، بہت اچھا بھی پڑھتے ہیں، لیکن کہیں کسی نہ کسی لیٹر میں کوئی کمی آ جاتی ہے. تو چلیں اس کو ہم ریوائز کرتے ہیں اچھے سے. میرے ساتھ کریں گے یا بعد میں کریں گے وہ آپ خود ڈیسائیڈ کر لیں، ٹھیک ہے. تو میں پڑھتی ہوں. الف، لام کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے. پتہ نہیں اسما مجھے سمجھ نہیں آپ کیا کہہ رہی. ہاں اچھا میری آواز لگ رہی، ہاں میری آواز لگ رہی. بیٹھیے نا، بہت آج کیا ہے پریکٹس وغیرہ، چلیں کروایا، ٹرائلز وغیرہ تھے نا. چلیں الف، لام کے نیچے زیر ہے. الف بے. اچھا بے کی آواز نیچے جائے گی لیکن مد اسے کھینچے گی. نیچے آواز جانے کا مطلب ہے کہ باریکی لائے گی، ٹھیک ہے. باریکی اس میں آئے گی، ٹھیک ہے. بے 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 بے، اور مد اسے کھینچ بے اوپر کی طرف، ٹھیک ہے. بے بے بے، گیلے سے آپس میں شدہ کی صفت ہے نا تو دبا کے ملائیں. تے تے. اچھا تھا نہیں بولیں گے نہ، اس میں کسی چیز کی آمیزش آنی چاہیے، کوئی لیٹر سے نہیں ملے گا، ٹھیک ہے. تے تے سے سے سے. جیم، جی کی آواز جی جبڑا نیچے لے کے جائیں، باریک کریں اسے، ٹھیک ہے. جیم جیم. اچھا دیکھیں لیٹر باریک کرنے کے لیے زبان کا درمیانی حصہ اوپر جاتا ہے، ریز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اسے باریک کرتا ہے. اس کا تو مخرج ہی ہے کہ یہ کیسے جائے گا کہ یہ درمیانی حصہ زبان کا جا کے اوپر غار میں لگے گا، ٹھیک ہے. تو اس میں خوبصورت سی باریکی آنی چاہیے. جب مخرج پہ جائیں گے تو یہ خوبصورتی آئے گی اس کے اندر. اس میں شین کی آواز کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے، نہ یا کی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بھی یہیں سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک. جیم جیم، ٹھیک ہے. ہے ہے سوری تھوڑی سی خراش آ گئی گلے میں. ہے ہے ہے، ٹھیک ہے. تھوڑا زبان کی جڑ کو نیچے دبائیں، فرکشن کے ساتھ آواز وسط الحلق سے نکلے گی اور اس کی ادائیگی ہوگی، لیکن آپ کو وائبریشنز وسط الحلق پہ فیل ہونی چاہیے. دیکھیں وسط الحلق یہ وہ حصہ ہے جو زبان کی پاس جڑ کا حصہ ہے، جسے ادن الحلق کہتے ہیں. اور یہ اقص الحلق جہاں پہ مردوں کی ہڈی نکلی ہوئی، اس کے درمیان آپ یہاں پہ انگلی رکھیں گے یہاں پہ، اور اس کو ہے کو فیل کریں گے، اس کی جنبش آئے گی، یہاں وائبریشنز ہوگی. ہے ہے ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ تھوڑا سا بھی ادن الحلق پہ چلے گئے تو وہ خواہ کی آواز دے گا، وہ آپ نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے. اچھا خواہ کے لیے آپ نے زبان کی جڑ اٹھانی، خو
हो। अच्छा देखिए, जड़ जब उठाएंगे तो लोग समझते हैं इसका मतलब है मुंह बंद करना। मुंह नहीं बंद होगा, आपका मुंह खुला रहेगा। मुंह खुलेगा तो जड़ ऊपर जाएगी ना। अगर आपने मुंह नहीं खोला तो जड़ कैसे ऊपर जाएगी? तो एक अजीब सी आवाज़, घुटी सी आवाज़ आएगी, वो नहीं हमने करना। क्योंकि देखिए, मद की बुलंदी आने के लिए ज़रूरी है कि अलजौफ से वो अदा हो, अलजौफ खींचेगा। मीटिंग पॉइंट है इसका। आवाज़ तब मतलब जब ये अदा हो जाएगा फिर ज़बान नीचे आएगी, ठीक है। हो 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 हो। del del द द द दाल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। दैल बारीक है। द द बे त स ड द ज, ये साउंड होगी। आवाज़ नीचे जाएगी, मद खींचेगी उसे ऊपर की जानिब, ठीक है, बारीकी आएगी। दैल दैल, ठीक है। 4 काउंट दाल खींचेगा, लैम उसके बाद अदा होगा, ठीक है। दैल ले ले ले। अच्छा, बाज़ लोग क्या करते हैं, लैम मोटा कर देते हैं, वो कहते हैं दैल। ये नहीं करना, आपने बारीक रखना, ठीक है। दैल दैल, आवाज़ ऊपर गई और लैम को टच की बारीकी के साथ, ठीक है। सिर्फ वो लैम मोटा होगा जो इस्मुल जलाला से पहले पेश और ज़बर के साथ आएगा, वरना कोई लैम जो है वो मोटा नहीं है, ठीक है। दैल रो, अर्रो अर्रो, एंड ऑफ द रिज, जो गम की रिज है ना, उभार है जिसमें ज़्यादा, वो रो अर्रो 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 रो रो रो। एन अर रो रो रो, ठीक है। अच्छा, फिर है ज, एज, बजिंग साउंड, एज ज ज, मखरज से ज ज, एस सीन, बारीकी से सीन सीन, ठीक है। शीन शीन, सोद, मखरज पे जाएंगे फिर इसे खींचा जाएगा, सोद सोद, SAW सोद, ठीक है। दाल कलकला बारीक। बहुत के लिए मोटे किनारे जो हैं वो लगेंगे, मोलर्स को, जो हमारे ये दाढ़ें हैं 5, अकल दाढ़ से स्टार्ट करें और वहीं आपने उसको प्रेशर वहीं पे देना है, ठीक है। दबाना है अपने गम्स को और अपनी दाढ़ों को ज़बान के मोटे किनारों से, ठीक है। बोद बोद, ये वाली आवाज़ होगी। देखिए, ये आवाज़ नहीं होगी दोद, नहीं, बोद, ये वाली आवाज़ होगी। दोनों में फ़र्क देखें, ठीक है। मैंने दाल पे रखा और ज़बान की जड़ उठाई तो वो मोटा दाल बना, और जब मैंने किनारे लगाए दाढ़ों को तो वो दौद बना, ठीक है। बोद बोद, ठीक है ना। तो इसकी मोटाई नहीं आ रही, बहुत सारे ना लोगों को, बहुत की बहुत अच्छी हो गई है, बहुत की, ये इसको मोटा करें, ज़बान की जड़ उठाएं, मखरज पे जाएं, डिप बनेगा, उससे आवाज़ को ऊपर छत की तरफ फेंके ताकि एको के वापस मोटाई के साथ वापस सुनाई दे, ठीक है। तो वो आऊ, दोनों जो ऊपर और नीचे के दांत है इसके दरमियान ज़बान की जो टिप है ना, किनारा तरफ लिसान, उसको भींचें थोड़ा सा, आऊ आऊ, हमज़ा लगाएं और हमज़ा पे सबर लगाएं और वाह को साकिन करें, आऊ, और जब खींचेंगे वो, ठीक है। आइन, ये भी आपने क्या, वसतुल, आपने जो हल्क है उसके ऊपर आपने उंगली रखनी है ताकि जुम्बश फील हो। आइन आइन, और नून की आवाज़ चलेगी एक काउंट के लिए, ठीक है। अच्छा, यानी नअबुदु नअबुदु, आवाज़ चलेगी, ठीक है। गोइन फ फ फ क़ोफ़, फ बारीक होगा, ठीक है। फ मोटा नहीं करेंगे। क़ोफ़ कैफ लैम लैम्प लैम्प LAMP लैम्प LAMB लैम्प, ठीक है। लैम, आवाज़ ऊपर जाएगी, लैम। मीम के लिए, मी या के लिए नीचे लेके जाए आवाज़,
میم میم نون واو گولائی سے سٹارٹ کریں گے واو باریک کرنا ہے واو واو نہیں کریں گے انگریزی والا ٹھیک ہے واو 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 ٹھیک ہے ہے دیکھیں ہے کی آواز آپ کو الگ سنائی دے مد کی آواز آپ کو الگ سنائی دے آپ نے ہے کو ڈریگ نہیں کرنا میں نے بعض لوگوں کو سنا وہ کہتے ہیں ہے کو ڈریگ کرو ڈریگ کا مطلب ہے کہ مد کے بغیر لیکن جب آپ اسے مد کے ساتھ کھینچتے تو دو آوازیں آنی چاہیے کہ ایک تو مد کی بلندی آئے اور دوسری یہ ساؤنڈ ہے کی ٹھیک ہے اور جب میں مد سے کھینچے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آواز ہونی چاہیے پھر حمزہ 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 زہ زہ ٹھیک ہے حمزہ یہ آواز حمزہ کی اس کے آخر میں جو آپ کو ہاں ملے وہ یہ والی ہاں ہے اس لیے میں پہلے حمزہ پڑھاتی ہوں پھر یہ پڑھاتی ہوں ٹھیک ہے یہ باریک ہونا چاہیے وسط اللسان جائے گا ٹھیک ہے تالو کے قریب ہوگا لیکن شین کے مقابلے میں کم جیم لگ جاتی ہے اور شین جو ہے وہ جیم سے نیچے رہتی ہے تالو سے ٹھیک ہے تاکہ پیچھے جو ہوا کا شور ہے وہ پیچھے ہوا اس کو کیونکہ وائسل سیٹن ہے ہوا اس کو آ کے ظاہر کرتی ہے تو اش جو شاورنگ ساؤنڈ پیدا ہوتی ہے اسی سے پیدا ہوتی ہے یہ اور یہ جو ہے یہ تھوڑا نرم ضعیف لیٹر ہے یہ تھوڑا اور نیچے رہتا ہے ٹھیک ہے یہ یا نہیں بولیں گے اسے یہ ٹھیک ہے اچھا اب تھوڑا سا ٹائم اور لے لیتے ہیں اور یہ ضرور پریکٹس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ مجھے پتہ چلے اور آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ نے جو لیٹرز پڑھے ہیں جب اب وہ مرکب بن رہے ہیں تو کیا آپ اس مخرج کو ادا کر کے اور دوسرے مخرج پہ جانے کے لیے اس کو چھوڑتے ہیں یا اس کے اندر ملا دیتے ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہے الف 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 لام الف لام الف لام الف با الف با الف ٹھیک ہے با کو مت کھینچ رہی ہے اس کے بعد الف دیکھیں غور سے سنیں با کو مت کھینچ رہی ہے اس کی بلندی کے بعد فوراً ہم نے اقص الحلق پہ جانے ٹھیک ہے با الف ٹھیک ہے تو دو ڈفرینٹ ساؤنڈز آنی چاہیے ٹھیک ہے اور لیکن پاز نہیں آئے گا سانس آواز نہیں ٹوٹے گی ٹھیک ہے لام الف لام لام الف لام جیم لام الف با لام با کاف 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 با کاف تا کاف الف کاف لام با کاف تا تا کاف ثا ٹھیک ہے سانس نہیں ٹوٹے گی با تا ثا با تا ثا ایک جیسی آواز ٹھیک ہے نون نا نون یا با الف نون الف تا الف یا الف ثا الف با سین با سین یا سین اچھا اب یہ موٹے لیٹرز ہیں جو موٹے ہیں نا اس کی بہت اچھی پریکٹس کریں اور جب دیکھیں میں نے بتایا نا میں ٹیکنیکس پہ کام کرتی ہوں جن اسٹوڈنٹس کو بہت کہتے ہیں یار یہ ہم سے نہیں ادا ہوتا ہے یہ اس کی کیا ہے تو وہ ٹیکنیکس بتاتی ہوں الحمدللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ اللہ کے اذن سے اللہ کے حکم سے وہ ماشاءاللہ پہلی دفعہ میں صحیح کرنے لگتے ہیں جب آپ ٹیکنیکس سکھاتے ہیں نا میرا زیادہ تر کام ٹیکنیکس اور رولز پر ہے ٹھیک ہے کہ مخارج درست ہوں گے تو صفات ادا ہوں گی تو وہ اس کا تعین کرنا کہ یہ کہاں سے صحیح ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو اس پہ کائنڈلی آپ لوگوں نے بھی اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہی کرنا ہے کہ مخارج پہ آپ لوگوں نے کام کرنا ہے ان کے ٹھیک ہے نا ٹیکنیکس کی کس طرح جیسے میں نے آپ لوگوں کو ٹپس دیے ہیں سکھایا ہے تو اس پہ آپ لوگوں نے غور و فکر کرنا ہے اور اس طرح پھر سکھانا ہے ٹھیک ہے
اب اس پر آ جائے نون صاد. اب دیکھیے جو نون تھا وہ باریک تھا اور اس کے بعد ایک دم سے موٹا لیٹر آ گیا. قرآن پاک میں ایک کلمے میں جب ہم آتے ہیں تو مطلب آیات کے اندر جو کلمات ہوتے ہیں تو آپس میں جڑے ہوتے ہیں, کہیں پہ موٹا ہوتا ہے ایک ساتھ, کہیں آگے پیچھے بیچ میں موٹا ہو جاتا ہے, آگے پیچھے پتلا ہوتا ہے, تو یہ اس کی بہترین پریکٹس ہے. ٹھیک ہے, نون نون, ٹھیک ہے. اب صاد, نون پورا ادا کر دیا میں نے, اب جب اس کی آواز چلی اب صاد اٹھانا ہے. ٹھیک ہے, نون صاد نون. اچھا آپ لوگ میرے سامنے نہیں ہے نا, میں پتہ کیسے پڑھ رہی ہوں, میں باقاعدہ کیا کروں, جو لوگ میرے ساتھ اس میں لوگ ہیں جو میرے ساتھ اس پہ لائیو پر ہوتے ہیں انہیں پتہ ہے میں انہوں کو پہ نون پہ ٹچ کر کے باقاعدہ زبان لے کے جاتی ہوں, انہیں سکھاتی ہوں, پھر صاد ادا کرتی ہوں. میرر میں آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کا بہترین استاد ہے, نون ادا کریں گے نا نون, اور دیکھیں میں نے نون کہا تو نون پہ, نون کے مخرج پہ زبان ٹکا دی میں نے. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, صاد پھر سٹارٹ کرنا ہے, مخرج پہ جانا ہے. ٹھیک ہے, نون صاد تا ضو ضو تا ضاد. اور یہ اتنا کوئک ہونا چاہیے اتنے, کیونکہ جب پریکٹس ہوگی تو آپ ماہر ہو جائیں گے اس میں. ٹھیک ہے, ثاقو 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 ثاجیم ثاجیم تاح تاح. ٹھیک ہے, تو چلے ماشاء اللہ الحمدللہ کہ یہ ہم نے پریکٹس کر لیا, ضروری تھا. اور میں سمجھ رہی تھی کہ شاید ہمارا مقطعات اور یہ ہوگا, لیکن اللہ نے کرم کیا کہ ہمارا مرکب بھی ایک پیج ہو گیا. ٹھیک ہے, تو جب بھی ہمیں موقع ملے گا تو ہم ریویژن کر لیا کریں گے, اور اگر مجھے موقع نہ ملے تو کائنڈلی آپ لوگ ضرور ریویژن کریں, بہت اچھی طرح کریں, تاکہ آپ کے مخارج جب اچھے ہوں گے تو صفات خود بخود صحیح سے ادا ہوں گی. ٹھیک ہے نا, ویا کہ آمین. ہمارا اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے جو آپ لوگوں نے اٹینڈ کیا, اور آپ لوگ اس میں اللہ آپ کا یہ سلسلہ جاری و ساری رکھے اور مستقل مزاج بنائے رب العالمین. ٹھیک ہے, اور دعا کریں سب کو کہ اللہ تعالیٰ سب کو بیماریوں سے بچا کے رکھے, اور میرے بھائی کو بھی اللہ شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے, اور جن لوگوں کے بیمار ہے کورونا کی وجہ سے ان کو بھی اللہ تعالیٰ شفاء کاملہ عاجلہ اور نافعہ عطا فرمائے, آمین. چلے ختم کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.